السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیلی بربریت کی، جس نے غزہ کے بعد لبنان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اب آنے والے دنوں میں شاید خدا نخواستہ یہی معاملہ ایران کے ساتھ بھی ہو۔ اب اگر ہم بات کریں جنگ کی اپڈیٹ کے حوالے سے، تو اسرائیلی فوج کے طیاروں نے لبنان کے رہائشی علاقوں پر آج بھی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھی۔ اسرائیل کی غزہ کے پناہ گزین اسکولوں، اسپتالوں پر بمباری اور بیروت پر حملوں سے مجموعی طور پر 92 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے اپنی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے غزہ کے پناہ گزین اسکولوں پر، اسپتالوں پر بمباری کر کے مزید 70 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور پھر اگر لبنان کی بات کی جائے تو اسرائیل نے حزب اللہ کے سیاسی رہنما کو نشانہ بنانے کے لیے سینٹرل بیروت پر بھی حملہ کیا ہے۔ گنجان آباد علاقے پر یہ حملہ ہوا ہے، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسرائیل کے اس حملے میں بیروت میں 22 افراد شہید ہوئے اور 170 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی اہداف پر حالیہ جوابی میزائل حملوں میں صہیونی حکومت کے F-35 لڑاکا طیاروں کی بڑی تعداد میں تباہی ہوئی ہے۔ اب ایرانی انقلابی گارڈز کے جو مشیر ہیں بریگیڈیئر جنرل ابراہیم جباری، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتایا کہ 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیلی حکومت کے خلاف جو میزائل فائر کیے تھے، ان میں سے 90% نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ جس کو اسرائیل ناکام حملہ کہہ رہا تھا، اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور اب اسرائیل اپنی ناکامی اور سبکی کو چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ اسرائیل نے نیوتم ایئر بیس اور انٹیلیجنس اڈے پر ایرانی میزائل گرنے کی جو رپورٹ دینے والے امریکی صحافی سمیت 5 صحافیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ جرمی لوفریڈو نامی صحافی پر دوران جنگ دشمن کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ روسی صحافی اندرے ایکس کا کہنا یہ ہے کہ اس سمیت 2 صحافیوں کو بنا کسی الزام اسرائیلی فوج نے 11 گھنٹوں تک حراست میں رکھا اور ان پر تشدد بھی کیا۔ اب اسرائیل جتنی بھی کوشش کر لے، دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک پائے گا، حقیقت کھل کر سامنے آ ہی جائے گی، کیونکہ سچ کی آواز دیر تک دبی نہیں رہتی۔ سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو کونسل ہے، اس کی رکنیت کے اس کی رکنیت حاصل کر لے، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ عرب مملکت کو اس سے قبل 2020 میں بھی تمام تر کوششوں کے باوجود انسانی حقوق کونسل کی رکنیت نہیں مل سکی تھی۔ اقوام متحدہ کے جو حقوق انسانی کونسل کی رکنیت کے لیے ہونے والے انتخابات میں امیدواروں کا انتخاب خفیہ ووٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس میں سعودی عرب ایک مرتبہ پھر ناکام ہوا ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی یہ ہے کہ پاکستان میں عالم اسلام کے بہت مشہور ریلیجس اسکالر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک تشریف لائے ہوئے تھے۔ اب میرے ذہن میں یہ سوالات تھے کہ مسلمان کیوں کچھ نہیں کر پا رہے اسرائیل کے خلاف؟ کیا مسلمان ایک امت ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں میں سے فرقہ واریت کیوں نہیں ختم ہو پا رہی؟ مسلمان کیوں کچھ نہیں کر پا رہے؟ اس پورے کرائسس کے سینیریو میں کیوں اتنے کمزور پڑ گئے ہیں؟ میں نے ان سے یہ سوالات کیے مختصر سی ملاقات میں۔ اب اس کے جوابات کیا ملے یہ آپ دیکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر، آپ کا آپ نے وقت دیا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ اس وقت امت مسلمہ فیس کر رہی ہے، انڈیویجولی بھی اور اگر ہم کلیکٹیولی بھی بات کریں تو اس میں بھی۔ فار انسٹنس اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے یہ لفظ امت، کیا اس وقت مسلمان ایک امت ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت امت ہے ہی کیا نہیں؟ مسلمان کو عربی لفظ امت مطلب مسلمان سب ملا کے اسے امت کہتے ہیں، تو ہے کیا نہیں امت؟ مسلمان تو ابھی ہے نا 25% دنیا میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے امت ہے کیا نہیں، امت ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے قریب ہے کہ ادھورے، وہ الگ بات ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جگہ درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے، اسپیشلی ان دا کیس پیلسٹائن اینڈ دا ہول مڈل ایسٹ سینیریو۔ سو ان دیٹ کیس اس کا قصوروار کون ہے اگر ہم دیکھیں اپنی اس امت کو؟ یہ قصوروار تو امت ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلفاء راشدین تھے، صحابہ تھے، بعد میں 8ویں صدی 9ویں صدی میں مسلمان ور آن دا ٹاپ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سب جگہ پیٹے جا رہے، سب جگہ دے آر بینگ ٹارگیٹڈ،
سب جگہ ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور گئے. اگر ہم پھر سے قرآن و حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وی ول بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ. اور قرآن و حدیث سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی علم سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ دنیاوی علم سب سے امپورٹنٹ ہے قرآن حدیث، بٹ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے دنیاوی علم کی بھی ضرورت ہے. لیکن مور امپورٹنٹ ہے قرآن و حدیث سے دور ہونا. اگر آپ قرآن و حدیث سے قریب ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور قرآن حدیث کو جیسا میں نے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ آپ علم حاصل کرو، تو وہ تو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جو پہلے گائیڈنس قرآن مجید میں دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اقرا پڑھو. اکثر مسلمان نہیں پڑھتے، اور پورا گائیڈنس ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جو خالق ہے. تو پڑھتے تو اللہ کے نام سے نہیں پڑھتے. تو پڑھنا ہے ضروری ہے، لیکن اللہ کے نام سے پڑھنا اور ضروری ہے. میں سمجھ نہیں پایا کہ اللہ کے نام سے پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب ہے وہ علم حاصل کرو جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام، اللہ کے نام سے پڑھنا چاہیے. وہ علم اگر آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے تو وہ علم آپ کو اس دنیا میں بھی بینیفٹ کریں گے، آخرت میں بھی. جو علم آپ حاصل کرتے جو اللہ کے قریب نہیں لے کے جاتا ہے، اس دنیا میں شاید بینیفٹ نہیں کرے، آخرت میں تو یوز لیس ہے. تو ہمارا مین ٹارگیٹ رہنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے آخرت. قرآن مجید فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا، آخرت نہیں دیں گا. آخرت چاہیں گے تو آخرت بھی دیں گا، دنیا بھی دیں گا. اچھا، اب اس سچویشن میں چونکہ ہم مڈل ایسٹ والی بات کر رہے تھے، ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس فورسز ہیں. سعودی عرب میڈ این آرمی آف اراؤنڈ 50 کنٹریز. پاکستان کی اتنی بڑی آرمی ہے. کیا ان کی کوئی رسپانسبلٹی ہے؟ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر اللہ نے کچھ آپ کو فیسلٹی دی ہے، اگر کچھ ایبلٹی دی ہے، اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی پوچھ تاچھ ہوئیں گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کچھ غلط دیکھتے ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اور اگر آپ وہ تھرڈ چیز استعمال کریں گے تو آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہو. تو اگر اللہ نے قوت دی آپ کو ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے نہیں روکتے تو پکڑو ہی آپ کی. جو آدمی کی قوت نہیں ہے ہاتھ سے نہیں روکنے کے لیے، اس کو نہیں پوچھیں گے اللہ. اگر آپ کو بات کرنے کی قوت دی ہے اور آپ بات نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا. اگر بات کرنے کی قوت نہیں دی تو آپ دل میں کم از کم کوسو. ہم جو حالت دیکھ رہے، دل میں کوسنا دور کی بات ہے، تعریف کر رہے دشمنوں کی. تو یہ حالات جب دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور جا رہے ہیں. اچھا، اس میں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کے جتنے لیڈرز ہیں، یہ بات تو آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں نے آپ سے ڈسکس بھی کی ہوگی اور ہر جگہ ہے کہ جی اسلام میں ڈیموکریسی کا کیا تصور ہے. لیکن اسلام میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کا کیا تصور ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں جس میں ڈکٹیٹرز انسٹالڈ ہیں یا وہ حکومت کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایسے ہیں یا پھر بادشاہ ہیں وہ بھی اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس ڈکٹیٹرشپ کا، ون مین رول کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر ڈکٹیٹر بینیولنٹ ہے اور قرآن و حدیث کے روشنی میں رول کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. ڈکٹیٹر مطلب میں جو بولوں گا صحیح. اگر وہ ڈکٹیٹر ہے اور قرآن و حدیث پہ 100% عمل کرتا ہے تو پرابلم کوئی نہیں ہے اسلام میں. باقی لوگ کو پرابلم ہوگا. جس طریقے سے اگر حضرت عمر کی سیرت دیکھیں گے آپ رضی اللہ عنہ، سیکنڈ کیلف، ایک دم ڈکٹیٹر جیسے تھے، بول سکتے، لیکن قرآن حدیث میں ذرا بھی کمپرومائز نہیں. تو لوگ ڈرتے تھے، اتنا شدت سے اسلام کی فالو کر رہے. لیکن خود کی زندگی دیکھیے، ایک دم سمپل، رات کو تہجد میں دعا کرتے تھے. تو ایسے ڈکٹیٹر جو قرآن اور حدیث پہ 100% عمل کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اور رولرز کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ کار ہے اسلام میں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ رولرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں جی ووٹ ڈل جائے گا، پتہ چل جائے گا نیکسٹ ایئر اگر ان کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیے تو اس کا مطلب ہے وہ اچھے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح آپ نے بات کی، ان کے سامنے تو ایک کرتا بھی ہوتا تھا تو اس کا سوال ہوتا تھا.
اب ہم یہ سوال نہیں کر سکتے. سو واٹ از دا پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی آف اے مسلم لیڈر؟ اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ آخرت میں تو کریں گے. قرآن کی آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت. ایوری سول شل ٹیسٹ ڈیتھ. ہر روح کو موت چکھنی پڑیں گی. فائنل ریکمپنس تو فائنل حساب کتاب ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر جو شخص جنت میں جائیں گا اور آگ سے بچیں گا, نرک سے بچیں گا, جہنم سے بچیں گا, ہی سکسیزفل. دس لائف از بس پلے اینڈ امیوزمنٹ. تو یہ قرآن کی آیت آپ کو جواب دیتی ہے کہ آخر میں تو اکاؤنٹیبلٹی یہاں ہو یا نہ ہو, وہ ڈکٹیٹر ہے, وہ ریگنگ کر رہا ہے. اور سب سے بہترین مثال آپ کو ملیں گی بنگلہ دیش میں. شیخ حسینہ کتنا ظلم کری تھی مسلمانوں پہ, کتنے مسلمانوں کو, ہزاروں مسلمان کو مسلمان قتل کیا. جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہے اس سے زیادہ ظلم کیا مسلمانوں پہ. اور ووٹ کی بھی ریگنگ ہوتی تھی, 80% 90% جیت جاتی تھی. وہ ریگنگ ہے, تھوڑی ووٹ میں معلوم پڑتا ہے ووٹ میں ریگنگ کر رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یم کرو واللہ خیر ماکرین, مکرو مکرو واللہ خیر ماکرین. سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 54 کہ انہوں نے پلان کیا, اللہ نے بھی پلان کیا. سب سے بہترین پلان اللہ ہے. کیا آج کے دور میں آپ کو کوئی ملک اور کوئی اسلامک کنٹریز کا لیڈر ایسا لگتا ہے جو رائٹ ٹریک پہ جا رہا ہو؟ ملک بھی بتائیے گا اور لیڈر بھی بتائیے گا. اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول کی مثال تو بہت اونچی ہے. خلفاء راشدین اگر آپ لیں گے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, ان کا جو معیار تھا, میں آج کے دور میں جو حکمران ہیں 1% بھی نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے. لیکن پھر بھی دعا کرتے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے کہ انشاءاللہ جیسا قرآن میں کی آیت ہے کہ انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیت ہم سب کے سامنے ہے اور ہمارے بڑے بڑے ریلیجس اسکالرس کے بھی سامنے ہے. لیکن فرقہ واریت ہے اور پھیل رہی ہے اور اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہے. آل دا بگ ریلیجس اسکالرز جو مختلف ریلیجس سیکٹس سے یا فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں, کیا وہ کر نہیں پا رہے اس کو یا وہ کرنا نہیں چاہتے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اس کے ذمہ دار عوام بھی ہے. عوام اگر قرآن اور حدیث کے قریب آئے اور وہ علماء کی بات مانی جو قرآن اور حدیث کے متعلق صحیح کہہ رہا ہے, تو عوام بھی اس کے ذمہ دار ہے. آپ صرف دوش نہیں ٹھہرا سکتے کہ علماء ایسا کر رہے, کیونکہ قرآن کی آیت کلیئر کٹ ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اللہ کی بات اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اولو الامر جس کو اللہ نے جو کمانڈ دیا ہے, لیکن ان میں اگر اختلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اینڈ رسول, پھر سے اللہ رسول کے پاس جاؤ, تو اللہ رسول از فائنل. تو دس از دا سولوشن گیون ان دا قرآن. یہ تھی مختصر سی گفتگو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. آپ نے سوال بھی سن لیے, جواب بھی سن لیے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمیں صرف دعائیں کرنی ہیں یا پھر ہم کچھ پریکٹیکل بھی کریں گے. باتیں آپ نے ساری سن لی, کیا صحیح تھا کیا غلط تھا, کتنے آپ متفق ہیں, یہ فیصلہ آپ پر ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. یہ ہے ورلڈ وائز. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید. دنیا میں جہاں کہیں بھی انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں پر جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جی عوام کا سنہری مستقبل ہوگا ان انتخابات کے بعد, عوام سے ہم بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور ان کو ہم ترقی دیں گے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہم بات کریں گے اب کشمیر میں جو انتخابات ہوئے, وہ کشمیر جس کے اوپر بھارت کا قبضہ ہے, بھارت کا تسلط ہے. جموں کشمیر میں جو انتخابات ہوئے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہاں کا رزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے. کشمیر ایک ایسی وادی کہ جہاں پر ہم یوں کہیں کہ کفر ٹوٹا خدا 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 کر کے 10 سال کے بعد بھارتی سپریم کورٹ کے احکامات پر مجبوراً مودی سرکار نے انتخابات کرائے. تو لوگ ووٹ دینے کے لیے صرف اس وجہ سے نکلے کہ مودی کے بیانیے کو دفن کیا جا سکے. جی, انتخابی نتائج میں کشمیر کی سب سے پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کو دہائیوں کے بعد صوبائی اسمبلی میں برتری ملی ہے اور اس برتری کو نریندر مودی کے سیاسی بیانیے کی شکست کہا جا رہا ہے. اب اس الیکشن میں مودی کے جو سازشی ٹولے کی پراکسی ہے اس کو کشمیریوں نے جو شکست دلائی ہے وہ تاریخی ہے, جس کی سب سے
بڑی مثال ہے انجینئر عبدالرشید، ان کی ہار. یہ وہی عبدالرشید ہیں جنہوں نے حال ہی میں بھارت کا جو لوک سبھا کا انتخابات تھے اس میں 2 لاکھ ووٹوں کے بڑے مارجن سے عمر عبداللہ کو شکست دی تھی. انہوں نے جب مقبوضہ کشمیر کے الیکشن میں مودی کی پراکسی بننے کی کوشش کی تو عوام نے انہیں پوری طرح مسترد کر دیا. مودی کی خاص اتحادی محبوبہ مفتی نے تو پہلے ہی نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا، اس لیے وہ خود تو الیکشن میں اتری نہیں تھی، البتہ ان کی بیٹی التجا مفتی، انہیں بھی بدترین ہار کا مزہ چکھنا پڑا. ووٹ ملا تو بس عمر عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کو، جنہوں نے آرٹیکل 370 کے خاتمے، پاکستان کے تعلقات کی بحالی اور قیدیوں کی رہائی اور اظہار رائے کی آزادی کو بحال کرنے کے وعدے کیے. اسمبلی انتخابات میں جماعت جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی، ان کے اتحاد نے بھاری مینڈیٹ سے کامیابی حاصل کی ہے. تو نیشنل کانفرنس اور کانگریس یہ دونوں جو ہیں وہ مل کر حکومت بنا رہے ہیں. حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اب انتخابات تو ہو گئے لیکن جیتنے والی جماعت کو اصل چیلنجز کا سامنا اب ہوگا، اور سوال یہ ہے کہ کیا نیشنل کانفرنس کشمیریوں کی امیدوں پر پورا اتر پائے گی؟ کیا آنے والی جو نئی حکومت ہے وہ بااختیار ہوگی؟ کیا نئی دہلی کا 6 برس سے براہ راست راج اس کا خاتمہ ہو؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت رہنما جناب عبدالحمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عبدالحمید صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 370 کی بحالی کا وعدہ کرنے والی جو نیشنل کانفرنس ہے اس کو برتری ملی ہے، تو کیا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں یا زیر تسلط کشمیر میں، معذرت، زیر قبضہ جو کشمیر ہے اس میں کیا مودی کا بیانیہ ہار گیا ہے؟ لیکن پہلی بات یہ کہ 370 یا 35A جو ہے 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا، ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، یہ سارے اقدامات جو ہیں سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی اقدامات ہیں. وہیں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا. آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ پابند سلاسل ہے. جی. اور پھر کشمیر کو یونین ٹیریٹری میں شامل کیا. تو وہیں 370 کے حوالے سے تشویش ہے کہ ہندوستان نے یک طرفہ طور پر یہ اقدامات کیے ہیں، اور اب جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم اپنی شناخت واپس لیں گے، ہندوستان پہ دباؤ ڈالیں گے، 370 کا جو آرٹیکل ہے اس کو وہ واپس لیں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ شعر لانے کے مترادف ہے، ناممکن ہے. ہندوستان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو اسمبلی ہے یہ بے اختیار اسمبلی ہوگی، نمائشی اسمبلی ہے. یہ تو کوئی آئین سازی بھی نہیں کر سکتی، کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی ہے. یہ تو ایل جی سنہا کے چپراسی ہوں گے، اس کے ملازم ہوں گے. اختیارات تو دہلی کے پاس ہے، اختیارات تو گورنر کے پاس ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو کہا گیا کہ ہم 370 کے حوالے سے اسمبلی میں آ کے ایک قرارداد پیش کریں گے، پھر ہندوستان پہ دباؤ ڈالیں گے. اس سے پہلے بھی 1953 کی پوزیشن کے حوالے سے فاروق عبداللہ نے ریزائن کیا تھا. اس وقت دیوی گوڑا حکمران تھا. تو سی ایم ابراہیم ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ریزائن کرنے کے بعد آپ دوبارہ الیکشن لڑے اور اسمبلی سے قرارداد لائے، اس کے بعد ہم اس کو اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. مگر اس کے بعد نہیں ہوا. یہ انہوں نے قرارداد بھی پاس کیا، لہٰذا ہندوستان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 370 کے حوالے سے کوئی پازیٹیو اپروچ اپنائے. اور ریاست ہے تاری ہمارے سامنے ہے، جسے وعدہ جو ہے نا وہ وعدہ خلافی کی ہے، جس نے ہمیں حق قدرت دینے سے انکار کر دیا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں. تو یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ نیشنل کانفرنس یا کانگریس، چونکہ ان کا ماضی بھی اگر آپ دیکھیں بڑا بھیانک ہے، اور انہوں نے کشمیریوں کا استحصال کیا، ہمیشہ جینوسائیڈ ہوا ہے. جگموہن گورنر تھا کانگریس کے دور میں، بابری مسجد کو شہید کیا کانگریس کے دور میں. بالکل. کپوارہ کا، بارہ مولہ کا، سوپور کا جینوسائیڈ کانگریس کے دور میں ہوا. تو نیشنل کانفرنس بھی ساتھ ساتھ تھی ہندوستان کی وفاداری میں، جہاں اس نے اس قبضے کو دوام بخشا لگا. پھر یو اے پی اے لگا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو لہٰذا یہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے کشمیریوں کے. اگر کشمیری چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں واپس ملیں تو ایجیٹیشن ہو، سول نافرمانی ہو، انتفاضہ ہو، لوگ باہر نکلے، ڈیمانسٹریشن ہو، تب جا کے ہندوستان کو ہم پریشرائز کر سکتے ہیں.
اچھا، اب ان ریزلٹس میں ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی کہ محبوبہ مفتی کی جو بیٹی ہیں التجا مفتی، وہ بھی ہار گئیں، پھر اس کے علاوہ الطاف بخاری جیسے بڑے نام یہ ہار گئے، تو اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، ایک تو لوگوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا. ٹھیک. اس سے پہلے محبوبہ مفتی کا پورا خاندان ہندوستان کا وفادار رہا ہے، اور الطاف بخاری تو تھا ہی مودی کا چھوٹا بھائی، وہ تو کہتا تھا میں مودی کے ساتھ ہوں. تو لہٰذا آر ایس ایس کے حوالے سے، بلکہ ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کے حوالے سے کشمیریوں کے اندر نفرت ہے. صحیح. ہم ہندوستانی شہری نہیں ہیں، ہم ہندوستان کے سٹیزن نہیں ہیں. ہندوستان جھوٹ بول رہا ہے دنیا کو کہ یہ میرا اندرونی معاملہ ہے. کشمیر از اے ناٹ پارٹ آف انڈیا. تو لہٰذا ان کو تو پھر اس ناکامی کا منہ دیکھنا تھا، اور انہوں نے دیکھ لیا. تو اب یہ جو حکومت بنے گی، نیشنل کانفرنس اور کانگریس مل کر جو یہ حکومت بنائیں گے، ان کی کیا ترجیحات ہوں گی، کیا کریں گے وہ؟ باتیں تو یہ ہیں کہ ہم دہلی راج ختم کریں گے وہاں سے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کا استحصال کیا، دھوکہ دیا. یہ دہلی سے کچھ بھی نہیں بنوا سکتے ہیں. یہ اگر جائیں بھی تو یہ ناکام اور نامراد لوٹیں گے، کیونکہ مودی کی جو پالیسی ہے، امت شاہ کی جو پالیسی ہے، جموں کشمیر کو ہندو راشٹریہ بنانا، وہاں پر غیر ریاستی لوگوں کو آباد کرنا. تو وہ جو اس نے اپنا الیکشن مینیفیسٹو میں بھی، اور آر ایس ایس کا 1925 کا اگر آپ دیکھیں ماٹو، اس میں بھی یہ ہے کہ جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کو ہم تبدیل کریں گے. تو اب مجھے نہیں لگ رہا کہ آر ایس ایس جو اس وقت جس کی جڑیں مضبوط ہیں ہندوستان کے اندر، سنگھ پریوار کی جو اس وقت ہندوتوا کا خواب دیکھ رہی ہے، ہندوتوا نظریات کو فروغ دے رہی ہے، وہ ان کو جو ہے نا 370 کے حوالے سے کوئی نرمی دکھائے یا اس طرح کا کوئی ان کے ساتھ پرومس کرے. مجھے نہیں لگ رہا، یہ ڈیڈ امپاسبل ہے. ٹھیک. جو وعدے نیشنل کانفرنس کی طرف سے کیے گئے تھے وہ تو یہی تھے کہ ہم آپ کا آئینی حق آپ کو واپس دلوائیں گے، اسی بات پر انہوں نے ووٹ مانگا تھا. تو اب جب ان کی حکومت بن گئی ہے تو وہ پھر کشمیریوں کی تو، عوام کی تو امیدیں ان کی طرف ہوں گی، تو پھر یہ امیدیں کیسے پوری ہوں گی؟ نعرہ تو ان کا یہی تھا کہ ہم آپ کی شناخت واپس لائیں گے. جی. یہاں پر 370 کے حوالے سے ہم جو ہے نا وہ کام کریں گے اور کشمیریوں کو وہی پرانا درجہ دلائیں گے. مگر میں نے جس طرح شروع میں بات کی کہ 1953 کی پوزیشن کے حوالے سے بھی، جب 1996 میں دیوی گوڑا پرائم منسٹر تھے، اس وقت نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا اور اس کے بعد لندن بھاگ گئے. پھر دیوی گوڑا نے سی ایم ابراہیم کو وہاں بھیجا کہ آپ واپس آئیں، الیکشن لڑیں اور اسمبلی سے قرارداد منظور کریں، پھر ہم جا کے 1953 کی پوزیشن پہ آپ کو بحال کریں گے. تو وہیں دیوی گوڑا کا تختہ الٹ گیا، بھاجپا آ گیا. تو اس کے بعد انہوں نے قرارداد پیش کی، مگر ہندوستان نے اس کو رد کیا. تو لہٰذا انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کو خواب دکھائے ہیں. ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ تو پاکستان اور چائنا کے خلاف اپنے ڈیفنس کو مضبوط کر رہا ہے. روزگار کی بات کی جا رہی، وہاں تو غیر ریاستی لوگ اس پہ قابض ہو گئے. اب تھانوں کے ایس ایچ او بھی جو ہے نا وہ غیر کشمیری. اب بیوروکریسی وہاں غیر کشمیری ہے. 8 لاکھ سے زیادہ وہاں لوگ غیر کشمیری آئے ہیں جو روزگار وہاں حاصل کر رہے ہیں. تو لہٰذا مجھے نہیں لگ رہا کہ ان وعدوں پہ وہ اترے گی یا ہندوستان کوئی ان کے ساتھ ایسی کوئی بات کرے جس سے ان کا برہم رہے، تو مجھے نہیں لگتا. صحیح. تو دوسری طرف جموں میں بی جے پی نے نشستیں جیتی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جموں میں انہوں نے شروع میں جو ہے نا ڈیلیمیٹیشن کی. جی. بی جے پی آر ایس ایس کا خواب تھا کہ جموں کشمیر میں ہم آر ایس ایس کا وزیر اعلیٰ لائیں گے. یس. اور انہوں نے حلقہ بندیاں کی ہے، پھر جیری مینڈرنگ ہوئی ہے، اور جہاں شیڈول کاسٹ کے حوالے سے یا ٹرائب کاسٹ کے حوالے سے انہوں نے سیٹیں بڑھا دی ہے. گورنر جو ہے ایل جی سنہا، اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ 5 نمائندوں کو منتخب کر سکتے ہیں. تو وہیں جموں میں بی جے پی کا جو بیانیہ تھا وہ پٹ گیا ہے. تاہم کانگریس بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکی، کوئی کیمپین نہیں چلا سکی. بالکل. کوئی جلسے جلوس ہم نے کانگریس کے وہاں نہیں دیکھے. جو نیشنل کانفرنس کانگریس نے مل کے کہا تھا کہ ہم بی جے پی کو شکست دیں گے، تو یہ ان کی ملی بھگت تھی. اب اگر جموں میں جو ہے وہ سیٹیں نہیں نکال سکی، وہاں پر بھی جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہاں سے لوگوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا، اور نیشنل کانفرنس نے کچھ علاقوں سے وہاں ون کیا ہے. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ
بی جے پی کو ایک شکست ملی ہے جہاں اس کو وادی کے اندر کوئی امیدوار بھی نہیں ملا ہے، اور بی جے پی نے جو غیر قانونی اقدام کیا اس کو کسی بھی صورت کشمیری تسلیم نہیں کرنے والے۔ ٹھیک، کشمیر ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ بالکل ہندوستان کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ پچھلے 76 سال سے 6 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، آج بھی وہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، ریلیجیس رائٹس ہمارے چھین لیے گئے ہیں، وہاں پر آپ مساجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، بالکل وہاں پر عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی، وہاں پر عاشورہ کے جلوس میں پابندی ہے، مگر دوسری طرف سے ہزاروں مندر بنائے جا رہے ہیں، 8 لاکھ سے زیادہ یاتری آ گئے ہیں۔ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں ہو سکتی تھی کہ عاشورہ کے 2000 لوگ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں گے۔ اب وہاں ہمیں بھگوت گیتا پڑھائی جا رہی ہے، خلفائے راشدین یا دینیات جو ہے وہ سیلیبس سے نکال دی گئی، اب وہاں ہمیں رام اور کشن کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جاتا کہ سوریہ نمسکارا پڑھے، وہاں تو مکمل طور پہ وہ ہندوتوا ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں، وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندو راشٹریہ ہم نے بنانا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ ہندو بن جائے۔ یہ پالیسی ہے مودی کی، یہ پالیسی آر ایس ایس کی، اور کشمیری اگر آج نہ اٹھیں، کشمیری اگر آج اٹھ کھڑے نہ ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر دیر ہو جائے گی۔ تو جی بہت شکریہ ادا کریں گے۔ عبدالحمید لون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حریت رہنما، اور بات ہو رہی تھی کشمیر الیکشنز پر۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔